مجھے ایک بات پر بڑی حیرانگی ہے، مرزا جیلمی جہنمی نے ایک آدھی نہیں بہت زیادہ گستاخیاں کی، اللہ کی شان میں بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے شان میں بھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری امت کے اولیاء پر، اور یہ رب کی دی ہوئی توفیق ہے کہ سب سے پہلے اس کے خلاف فتویٰ میں نے دیا، اور پتہ نہیں کیا دستے قدرت غیب اس کی شان تھی کہ وہ چوہا کڑکی میں بھی آ گیا، اور پھر میرا تفصیلی فتویٰ بھی آ گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا، اور بھی بہت سے علماء نے دیا، اور اس وقت پوری کفر کی طاقتیں اس کی حمایت میں بول رہی ہیں مرزا کو چھڑانے کے لیے، اور وہ اتنا بولا ہے اب اگر چھوٹ گیا تو کہیں زیادہ بولا ہو جائے گا، اور اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اب اتنی بڑی توہین وہ سارے لوگ کہاں گئے؟ آج سے چند سال پہلے 2020 میں جب توہین ہوئی بھی نہیں تھی، کون سی قوتیں تھی جو قومی اسمبلی میں میرے خلاف قرارداد منظور کروا رہی تھی؟ پنجاب اسمبلی میں کروائی، سندھ اسمبلی میں کروائی، کشمیر اسمبلی میں کروائی، جبکہ کوئی گستاخی ہوئی نہیں تھی، اور اگر ان کے بقول کوئی معاملہ تھا تو کیا دختر رسول علیہ السلام کا مرتبہ رسول کی ذات سے بڑا ہے؟ یعنی توہین تو ہوئی نہیں تھی، پیچھے چابی دینے والے اور تھے، یہ آج کے حالات بتا رہے ہیں۔ یعنی اتنا بھاری لفظ بار بار نبیوں کے سلطان اور زہرا پاک کی ابا جان جو کروڑوں مرتبہ زہرا پاک سے افضل ہیں، اس وقت جو بولے اور آج چپ کر کے بیٹھے، مجھے جواب دو یہ کیوں چپ ہیں؟ کیوں چپ ہیں؟ اس وقت کیوں بولے تھے؟ وہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کا منصوبہ تھا، کیونکہ غازی صاحب کے بارے میں فتویٰ میں نے دیا، پوری دنیا میں تحریک اس فتوے پہ چلی، اور انٹرنیشنل ایجنسیاں میرے تعاقب میں تھیں کہ اسے متنازع بنانا ہے، اس کے پیچھے سے قوم کو ہٹانا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ جھوٹا 295 یا اس طرح کا کوئی مقدمہ کسی کے خلاف نہیں بنتا، اسی پر بنانا ہے، کیونکہ طاہر اشرفی سے مناظرہ تو میں نے کیا تھا، انہوں نے میرے خلاف ہی بنوایا تاکہ آگے تو یہ نہ بولے۔ اب وہ طاقتیں کہتی ہیں پھر مرزا کے خلاف بھی یہی بولا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی لفظی مرزا کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، ریکارڈ پر ہے۔ میں نے کیوں کہا تھا؟ مجھے سارا منظر نظر آ رہا تھا، ایک ٹولہ ایسا ہے انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اللہ کو کوئی گالی دے معاذ اللہ یا نہ دے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین ہو جائے یا نہ ہو، انہیں صرف اس بات کی دلچسپی ہے کہ کوئی صحابہ کو بھونکنے والا ضرور ہو، اور یہ شرط صرف مرزا ہی کرتا۔ کوئی لفظی بولا اس کے خلاف، انہیں تو وہ ملا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پر وہ تبرہ بازی کرتا تھا، تو جس طرح روافض کو اس کی یہ ادا پسند ہے، کہیں ایسا تو نہیں چپ کا روزہ رکھنے والوں کو ان کو بھی اس کی یہی ادا پسند ہو کہ یہ تو ہمارا کام کرتا تھا اور اب جکڑا گیا۔ یہ جو بھونکتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو، حضرت ہندا کو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیوں نہیں بول رہے؟ ان کا وہ بڑا محبوب ہے، انہیں اس بات کی کوئی غیرت نہیں کہ وہ تو اللہ بھی منی گارڈ مان رہا ہے، نبی بھی کسبی نہیں ہوتا کہ کوئی کرے کہ بڑی بندگی کرو تم نبی بن جاؤ گے، نہیں بن سکتے۔ جب منی پرافٹ کو نہیں بن سکتا، منی گارڈ کو نہیں بن سکتا۔ میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں سارے سجادہ نشین سنیں، سارے پیر سن لیں، سارے خطیب، سارے مفتی سن لیں، جس نے اب بھی مرزا جہلمی دجال کے خلاف 295 کے مطابق اسے سولی پہ چڑھانے کے لیے کردار ادا نہ کیا، آواز بلند نہ کی، ہم ایک ایک کر کے ان کا حساب لیں گے انشاءاللہ۔